اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل اسلامی دنیا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پھر ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے لیسن کے ساتھ، ایک نئی صورت کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کرتے کیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ سورۃ الانبیاء ہے، اور میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ یہاں پر ہم صورتوں کا تھوڑا سا اوور ویو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اسپیشلی وہ طلبہ جن کو ترجمۃ القرآن پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے کویسچنز جو ہیں وہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو سورۃ الانبیاء کی جب ہم بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا، یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس میں مضامین کون سے بیان ہوئے ہیں، ان میں کن انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو چلیے سورۃ الانبیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سورۃ الانبیاء جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے، اس میں 112 آیات ہیں۔ اگر اس کے تعارف کی بات کی جائے تو سورۃ الانبیاء میں پچھلے انبیاء کی نبوت کا حوالہ دے کر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا ہے۔ مینز کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ بات باندھتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہیں، یہ سوالات اٹھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں ان کو بتایا کہ پچھلی جو انبیاء کرام آ چکے ہیں ان کا حوالہ دیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ پیغمبر آ چکے ہیں، ان سے ہم نے ان کی قوموں کی طرف ان قوموں کی طرف ہم نے ان کو بھیجا، اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان تمام باتوں کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پچھلے انبیاء کو دلیل بنا کر جو ہے وہ آپ کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ الانبیاء رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس سورت کی ایک اسپیسیفکیشن یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں درج ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 4731 اس کا نمبر ہے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور پلس پوائنٹ میں آپ کو یہاں پر کلیئر کرتی چلوں کہ بہت سے طلباء کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم صورتوں کا خلاصہ کس طرح سے لکھیں، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورۃ الانبیاء کا خلاصہ بھی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ تو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر عقائد کے بارے میں بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ عقائد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی عقیدے ہیں، بینگ اے مسلم ہم جن پر عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، اس کے مضامین کی اگر بات کریں تو سورۃ الانبیاء اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی ہے جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، مسلمانوں کا رہنا جو ہے وہاں پر مشکل ہوا تھا۔ تو سورۃ الانبیاء اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور سورۃ الانبیاء میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے، یعنی دلیل دی گئی کہ اللہ کو ماننے کی کوشش کی گئی کہ آپ اللہ کو ماننے کی کوشش کریں، ان کو اس طرف بلانے کی کوشش کریں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی بات کو سنیں۔ تو قرآن مجید اور رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی قوموں کی طرف سے ان کو بہت زیادہ مشکلات آئیں، تو یہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ جواب دیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر جو ہے وہ ایمان لایا جائے۔ اسی طرح صورت میں الانبیاء میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد کچھ پوائنٹس ہیں جو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزاریں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم والوں سے پوچھ لینی چاہیے، یہ بھی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں بتا دیا گیا ہے۔ اور اللہ نے بات کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو باطل سے ٹکرا کر باطل کا سر کچل دیتا ہے، یہ بھی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 18 میں
بتا دیا گیا ہے۔ اور ایک اور بات کہ ہر شخص اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں مشکلات میں اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔